بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبداللہ بن عمر قال، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قلوب بنی آدم کلھا بین اصبعین من اصابع الرحمن، بے شک تمام انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، قلب واحد، ایک دل کی طرح، یصرفہ، وہ اس دل کو پھیر دیتا ہے، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم مصرف القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ، صرف قلوبنا علی طاعتک، پھیر دیجیے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف۔ یہ بہت اہم حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں سارے انسانوں کے دل ہیں، وہ جس وقت جس طرف چاہیں ان کو پھیر دیتے ہیں۔ اور پھر آپ نے دعا فرمائی، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یہ دعا ہمیں بھی کرنی چاہیے کہ دلوں کے پھیرنے والے اللہ، ہمارے دل اپنی اطاعت کی طرف پھیر دیجیے۔ یہ تو حدیث کا ترجمہ ہوا، اور تشریح اس کی یہ ہے کہ اللہ کی انگلیاں کیسی ہیں ہمیں پتہ نہیں، ہم کوئی خاص اپنی انگلیوں جیسی اللہ کی انگلیاں تصور نہیں کر سکتے، اللہ کو پتہ کیسی انگلیاں ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اللہ قبضہ قدرت میں ہیں سارے دل۔ اور اس حدیث کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ انسان مجبور ہے، انسان اور وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ عام بے علم یا کم علم مسلمان تقدیر کا مطلب یہی سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو زبردستی معاذ اللہ اچھے کام یا برے کام کرواتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ تقدیر کی ساری احادیث کو مسائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے صحیح تشریح یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہوا ہے، انسان اپنی مرضی اور اختیار سے جو اچھا برا کام کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کام کو وجود عطا فرما دیتے ہیں، بھی تو کر لے، اللہ اس سے منع نہیں کرتے۔ یہ صحیح تشریح ہے۔ اب تک جو احادیث پڑھی ہیں تقدیر کے بارے میں، ان سے چند باتیں معلوم ہوئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوق کی تقدیریں مقدر فرما دی تھی، جو کچھ ہونا ہے وہ سب تفصیل سے مقدر اور طے فرما دیا تھا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جب انسان اپنی ماں کے رحم میں ہوتا ہے اور اس پر تین چلے گزرتے ہیں اور روح ڈلنے وقت آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا مقرر کہ وہ فرشتہ اس کے متعلق 4 باتیں لکھتا ہے، اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کے اعمال کیسے ہوں گے، اس کا رزق کتنا ہوگا، وہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ چوتھی بات معلوم یہ ہوئی کہ ہمارے دلوں کو اللہ جدھر چاہیں پھیر دیتے ہیں۔ یہ دراصل تقدیر الہی کے مختلف درجے ہیں، مختلف اس کے مظاہر ہیں، اور حقیقی اور ازلی تقدیر ان سے بہت پہلے ہوتی ہے۔ دوسری بات، تقدیر کے مختلف مدارج ہیں، مختلف مراحل ہیں، مختلف مظاہر ہیں، وہ ہم احادیث کی روشنی میں عرض کرتے ہیں۔ نمبر 1، پہلی بات تو اس سمجھ میں آتی ہے کہ ازل میں جب کہ اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، کوئی مخلوق پیدا نہیں ہوئی تھی، نہ اس وقت آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ عرش تھا، نہ کرسی تھی، کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو بعد میں اس کائنات میں ہونے والے تمام واقعات کا علم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت ازل میں ارادہ فرمایا تھا اور فیصلہ کیا تھا کہ میں اس ترتیب سے مخلوق کو پیدا کروں گا، اور پھر اس میں یہ واقعات پیش آئیں گے۔ ایک تو یہ تقدیر کا پہلا مظہر اور پہلا ظہور، پہلا مرتبہ تھا۔ نمبر 2، پھر جب ایک وقت آیا اللہ کا عرش اور پانی پیدا ہو چکے تھے، مگر زمین و آسمان پیدا نہیں ہوئے تھے، تو آسمان و زمین تخلیق سے 50,000 پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کی تقدیریں لکھ دی تھی، طے فرما دی تھی۔ دوسرا مرحلہ یہ تھا۔ اور تیسرا مرحلہ وہ تھا، یہ ہے کہ جب انسان اپنی ماں کے رحم میں ہوتا ہے اور 3 چلے گزر جاتے ہیں، اس میں روح ڈالنے وقت آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا مقرر کہ وہ فرشتہ اللہ کے علم سے علم حاصل کر کے، وہ اللہ سے علم لے کر اس کے متعلق 4 باتیں لکھ دیتا ہے۔ تیسرا درجہ اور ظہور یہ ہوتا ہے۔ اور چوتھا درجہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کوئی کام کرنا چاہتا ہے اور پختہ ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے یہ اچھا کام کرنا ہے یا برا کام کرنا ہے، تو پھر اس وقت جو وہ کام کرتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ اس کام کو وجود عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ 4 مراحل ہیں تقدیر کے۔ ساری جتنی بھی تقدیر کی احادیث ان سے 4 مراحل ہی معلوم ہوتے ہیں
یہ تقدیر کے 4 مراحل ہیں، 4 مدارج ہیں، 4 اس کے ظہور ہیں۔ اس کے بعد تقدیر کے بارے میں عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں جو اشکالات اور اعتراضات اور شبہات پیدا ہوتے ہیں وہ 3 قسم کے ہیں، یہ 3 ہیں وہ بس۔ اگر آپ ان کو سمجھ لیں گے تو کبھی تقدیر کے بارے میں کوئی غلط فہمی، شک شبہ پیدا نہیں ہوگا۔ وہ 3 اعتراض اور اشکال سن لیں اور ان کے جواب ذہن نشین کر لیں۔ سب سے پہلا جو شبہ بعض مسلمانوں دلوں میں جو تقدیر کے بارے میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی اچھا برا جو کچھ ہو رہا ہے، اگر وہ سب پہلے تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اللہ نے پہلے سے اس کو مقدر کیا ہوا ہے، طے کیا ہوا ہے، تو پھر اچھائیوں کے ساتھ برائیوں کی ذمہ داری معاذ اللہ تعالیٰ پہ آئے گی۔ جب سب کچھ ہی پہلے سے طے شدہ ہے اور اس کے مطابق ہی ہو رہا ہے، تو جو برائیاں ہیں ان کی ذمہ داری معاذ اللہ پہ آئے گی۔ اور دوسرا اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے، اشکال یہ پیدا ہوتا ہے، جب سب کچھ پہلے سے من جانب اللہ طے اور مقرر ہے اور تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو بندے اس مطابق کرنے میں مجبور ہیں، پھر گناہ گاروں کو گناہ پہ سزا نہیں ملنی چاہیے، جرائم کرنے والوں کو جرم کی سزا نہیں ملنی چاہیے۔ تقدیر میں لکھا ہوا ہے اس لیے چور نے چوری کی، تقدیر میں لکھا ہوا ہے اس لیے زانی نے زنا کیا، تقدیر میں لکھا ہوا ہے اس لیے کسی قاتل نے قتل کیا۔ دوسرا اشکال بعض لوگوں کے ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے، اور لوگ اسے کہہ بھی دیتے ہیں کس سے کوئی غلطی ہو، گناہ ہو، بھی آپ نے جرم کیوں کیا، سستی کیوں کی، نقصان کیوں کیا، تو کہتے ہیں ایسے ہی لکھا ہوا تھا، نہ لکھا ہوتا تو میں نہ کرتا، ایکسیڈنٹ ہو گیا کیونکہ لکھا ہوا تھا، ایکسیڈنٹ اس لیے ہو گیا، میرا قصور نہیں ہے اس میں۔ اگر میرے ہاتھ سے کوئی بندہ مر گیا ہے جذبات غصے میں تو لکھا ہوا ایسے تھا، بھائی اس کی موت ایسی لکھی ہوئی تھی۔ بہت سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا یہ۔ اسی طرح جو جرم کرنے والے کے قریبی لوگ ہوتے ہیں اس کے دفاع کے لیے کہتے ہیں بھائی تقدیر میں ایسے ہی لکھا ہوا تھا، تو بہانے بنتے ہیں، ورنہ لکھا ہوا ایسے ہی تھا۔ دوسرا اعتراض اور شبہ یہ پیدا ہوتا ہے۔ تیسرا شبہ یہ کیا جاتا ہے جب سب کچھ اللہ کی طرف پہلے سے مقرر اور طے ہو چکا ہے کہ یہ کام ہوگا یہ نہیں ہوگا، تو پھر ہمیں اپنے مقاصد کے لیے محنت کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ایک طالب علم کو اپنے امتحان میں کامیابی کے لیے کوشش نہیں کرنی چاہیے، رزق حلال کے لیے بندے کو محنت کوشش نہیں کرنی چاہیے، یا اسی طرح کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے محنت کوشش نہیں کرنی چاہیے، اپنے دفاع کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہی ہوگا جو پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ اگر ایک آدمی بہت زیادہ کوشش بھی کرتا ہے، لکھا ہوئی چیز اس کے لیے نہیں ہے، وہ اچھا مقصد نہیں لکھا ہوا ہے، نہیں ہے چیز لکھی ہوئی نہیں ہے، رشتہ لکھا ہوا اس کے لیے نہیں ہے، رزق لکھا ہوا نہیں ہے، وہ چیز لکھی ہوئی نہیں ہے تو اس کو نہیں ملے گی، کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ یہ 3 بڑے اشکالات اور اعتراضات ہیں جو عام مسلمانوں کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں جو غور کرتے ہیں تقدیر کے بارے میں۔ تو ان سب کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں تقدیر جو ہے نا وہ علم الہی کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ علم الہی کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ اور اختیار دیا ہوا ہے، بندہ اپنے اس ارادے اور اختیار کو صحیح استعمال بھی کر سکتا ہے، غلط استعمال بھی کر سکتا ہے۔ جب انسان اپنے ارادے اور اختیار کو، اپنے اعضاء کو اور اپنی چیزوں کو جس طرح استعمال کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کو اجازت دے دیتے ہیں کہ تو استعمال کر لے، ٹھیک ہے۔ مثلاً ایک آدمی اپنی زبان سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہے، نیکی کی بات کہنا چاہے، درود شریف پڑھنا چاہے، استغفار پڑھنا چاہے، اس کی زبان نہیں رکے گی۔ جیسے ہی وہ چاہے گا میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ کہوں، ارادہ کرے گا، اس کی زبان ان چیزوں میں استعمال ہونا شروع ہو جائے گی۔ خدا نہ خواستہ کوئی آدمی چاہے اپنی زبان سے معاذ اللہ اس پہ لعنت بھیجوں، گالیاں دوں، جھوٹ بولوں، جھوٹے الزام لگاؤں، غلط باتیں زبان سے کہوں، اس کی زبان چلے گی۔ جو اس نے ارادہ کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، اس کی زبان اسی میں استعمال ہوگی۔ ایسے ہی ہے، اس کے الٹ تو نہیں ہوتا۔ ہاتھ بھی ایسے ہی ہے، آنکھیں بھی ایسے ہی ہیں، دل و دماغ بھی ایسے ہی ہیں۔ جو چیز آنکھوں سے دیکھنا چاہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ اچھی ہے یا بری ہے۔ دل و دماغ میں اچھے خیالات لانا چاہیں آپ کہ آپ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا چاہیں، سوچیں، وہ آنا شروع ہو جائیں گی۔ اگر آپ نبی پاک کی سیرت اور زندگی کو سوچنا چاہیں، وہ آنا شروع ہو جائے گی زندگی میں، اپنے دل و دماغ میں۔ خیر خواہی، ہمدردی کے طریقے سوچنا چاہیں، میں لوگوں سے کیسے خیر خواہی ہمدردی کروں، اس کے خیالات آنا شروع ہو جائیں گے۔ میں لوگوں کو کھانا کھلاؤں، کپڑا پہناؤں، پیسے دوں، تعلیم دوں، ان کی اصلاح کروں، تربیت کروں، اچھے مشورے دوں، یہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ خدا نہ خواستہ اگر دل میں بری نیت ہو اور یہ خیال سوچنا چاہیں آپ کہ لوگوں کو نقصان کیسے پہنچاؤں، الیاذ باللہ، چوری کیسے کروں، ڈاکہ کیسے ڈالوں، فراڈ کیسے کروں،
کیسے دھوکہ دوں میں اور کیسے بندوں کو میں غلط کاموں پھنساؤں، تو اس کے خیالات بھی آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیا ہوا ہے، اور بندے کو اجازت ہے کہ وہ اپنے اختیار کو صحیح استعمال کرے یا غلط استعمال کرے۔ تو اس لیے بندہ اپنی مرضی سے اچھا یا برا کام کرتا ہے، تو اس لیے برائیوں کی ذمہ داری اللہ پہ نہیں آتی۔ پہلے اشکال کا جواب یہ ہے، جو قتل کرتا ہے، جو کسی کو زخمی کرتا ہے، چوری کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، اپنے ارادے اور اختیار سے کرتا ہے۔ اگر وہ بندہ مجبور ہوتا، سارے مجبور ہوتے ہیں نا، اگر ایک آدمی بدکاری کر رہا ہے، اس میں جنسی جذبہ ہے، وہ سب کے اندر ہے، دوسرے اسے غلط استعمال نہیں کر رہے، یہ غلط استعمال کر رہے ہیں۔ ایک آدمی غصے میں کسی کو زخمی یا قتل کرتا ہے، تو غصہ دوسرے لوگوں کے اندر بھی ہے، وہ کنٹرول کرتا ہے، یہ کنٹرول نہیں کرتا۔ اس لیے برائی کی ذمہ داری اللہ پہ نہیں آئے گی، بلکہ اس بندے پہ آئے گی کہ اس نے اپنے ارادے اختیار و غلط استعمال کیوں کیا اور غلط کام کیوں کیا۔ دوسرا اشکال یہ تھا کہ جب سب چیزیں پہلے سے مقرر ہوتا ہیں، پھر جزا و سزا کیوں ملتی؟ اس کا جواب بھی وہی ہے کہ بندے کو اللہ نے ارادہ اور اختیار دیا ہے، اپنے ارادہ اور اختیار کو غلط استعمال کرتا ہے، اس لیے اس کو سزا ملے گی۔ اپنے ارادے کو صحیح استعمال کرے گا، صحیح کام کرے گا، اسے اچھی جزا ملے گی۔ تیسرا اشکال کہ جب سب کچھ پہلے سے طے ہے تو کچھ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا جواب بھی وہی ہے کہ بھئی اللہ نے بندے کو اختیار دیے ہوئے ہے۔ آپ چاہیں اپنی پہلی 20-25 سال کی عمر فضول کھیل کود میں، غلط مشغلوں میں گزار دیں، آپ تعلیم تربیت حاصل نہ کریں، ایسے گزر جائے گی۔ اور اگر آپ چاہیں تو صحیح تعلیم اور تربیت حاصل کریں، پھر یہ وقت گزر جائے گا آپ کا۔ تو اس لیے مقاصد کو حاصل کرنے کا ہمیں حکم، حاصل کرنے کے لیے کوشش کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ اور مشاہدہ بھی ہے، ایک آدمی ڈاکٹر بننے کی کوشش کرتا ہے، پوری محنت کوشش کرتا ہے، وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، اگر کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے راستے درمیان میں۔ ایک آدمی عالم بننے کی کوشش کرتا ہے، میں نے اچھا عالم بننا ہے، مدرسے میں داخلہ لیتا ہے، تفسیر، حدیث، مسائل شریعت، اسلامی علوم حاصل کرتا ہے محنت سے، وہ عالم بن جاتا ہے۔ بہت اچھی محنت کرتا ہے، بہت اچھا عالم، قابل عالم بن جائے گا۔ درمیانی محنت کر درمیانی عالم بنے گا۔ ایک آدمی تجارت اور کاروبار کر رہا ہے، اگر وہ صحیح اصولوں کی پابندی اور پیروی کرے گا، وہ اچھا کاروباری تاجر بن جائے گا۔ اگر وہ درمیانہ طریقے سے کام کر رہا ہے، سستی سے، غفلت سے، دکان پہ صحیح بیٹھتا نہیں، ایٹم پورے نہیں کرتا، بد اخلاقی سے لوگوں سے پیش آتا ہے، اس کا ریٹ مناسب نہیں ہے، اس کا کام صحیح نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے اور ہمیں محنت کوشش کا حکم دیا ہے۔ دنیا کے کچھ اصول بنائے ہیں، ہر کام کے قوانین بنائے ہیں۔ جب بندہ ان قوانین پر عمل کرتا ہے صحیح طریقے سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو نتیجہ بھی عطا فرماتے ہیں۔ سارے انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اپنے جائز مقاصد کے لیے کوشش کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے، جائز کوشش اپنے مقاصد تک پہنچنے کے لیے، اور اسی طرح اپنے نقصانات سے بچنے کے لیے وہ بھرپور تدابیر اختیار کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں تشریف لے گئے اور آپ نے 2 زریں پہنی، جنگی ٹوپی آپ نے پہنی، ہتھیار آپ نے اٹھائے ہیں۔ اس میں سبق ہے ہمارے لیے کہ ہم بھی اپنے دفاع کے لیے کوشش کریں، ہر ایسے کام سے بچیں جو نقصان دہ ہے۔ تو یہ تقدیر کی احادیث کا خلاصہ ہو گیا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اس کو سننے کے بعد تقدیر کے بارے میں کوئی اعتراض اور اشکال ذہن میں نہیں رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔